یہ الگ بات ہے کہ خانقاہ حشمتیہ سے محبت کرنے والے سنتے کم سناتے زیادہ ہیں، وہ کسی میدان میں چلے جائیں۔ کیوں؟ سیدھی بات ہے کہ ہم حق بولتے ہیں تو ڈرتے کسی کے باپ سے نہیں، لیکن پڑھوں گا تو میں نے ہمیشہ کہا میاں بولوں گا رضا کے کرم سے، شیر رضا کی عطا سے، مشاہد ملت کی دعا سے، معصوم ملت کی سبحان اللہ عطا سے رب نے اس منہ میں زبان بھی گونگا نہیں رکھا۔ پریشان وہ ہو جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی گونگے ہیں، رب نے گونگا نہیں بنایا۔ جانتے تھے حیدری مشن پہ کام کرنے والے گونگے نہیں زبان والے چاہیے ہیں۔ گناہگار کسی کا باپ جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ ہم نے کہا چوتیا تیرے باپ کی جنت ہے، اس نے پاک کی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ گناہگار تھا زندگی بھر کا، نام مصطفیٰ کا چوم لیا تھا، ایک مرتبہ تو غسل دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ کلیم کو بھیجا تھا۔ جن کا نام سنیت کی شان، دیوبندی وہابی کے لیے قہر اور طوفان، صلح کلیت کے لیے وہ آفت زدہ ٹینشن، اور صلح کلی ان کے نام سے حیران پریشان، وہ شیر ہندوستان۔ اب کیا یار وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ چور، فرمایا نام وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا۔ تاریخ 21 ہے، کل 22 ہے، آج یوم علی، علی والوں کی تاریخ ہے۔ یوم علی بمعنی 21 تاریخ، 21 رجب المرجب، 21 تاریخ یہ مولائی ہے۔ کل کی 22 تاریخ وہ آج ہی سے لگ چکی ہے، اور وہ تاریخ 22 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، عرس حضرت معصوم ملت کا ہے۔ خانقاہ حشمتیہ کو ملایا نہیں گیا ہے، یہ اہل بیت سے انہوں نے خود بخود جوڑ رکھا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤ، جب جعفر صادق کے علم کا یہ عالم ہے کہ علم جعفر میں کتاب لکھے اور اس کتاب میں قیامت تک کے معاملات لکھے، جب جعفر صادق کا علم یہ ہے تو باب العلم علی مرتضیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تب رضا بولے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، وہ علی ہے، ہاں علی ہے۔ اب جب بات پونے شریف کی آ گئی ہے، بلکہ میں تو صاف کہہ دوں میں جان بوجھ کے لایا ہوں، 64 موٹا موٹا لکھا ہے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ شرعاً جائز ہے۔ او ملا جی، ہمیں نئے نئے پڑھے لکھے ملانے نہیں چاہیے، پرانا دین چاہیے ہے۔ یہ کٹ ملے 4 دن کتاب پڑھ کے کہاں سے آئے ہو؟ 15 کو کرنا تھا تو یہ 22 کیوں لکھا؟ دستخط اس پہ مفتی اعظم کا ہے۔ اب اگر چاہے وہابی کہے یا کٹ ملا کہے، ہم کہیں گے اپنی نیوچنی اپنے پاس رکھو، بزرگوں کا عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم 22 رجب کو ہی حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ کراتے تھے، کراتے ہیں۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غورا کی ہے، ہم نہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو والا خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض علوم ہے، اصل رسول بندگی استاد ہو۔ سنو کہ کتنی نمازیں پڑھ لو یا نہیں، خانہ کعبہ میں عبادت کر لو، اور وہاں بھی دیوبندی سے پرہیز نہیں تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا ہو تکمل لو، چادروں کا رد کرنے والوں، کافروں کا رد کرنے والوں، نظر نیاز کا رد کرنے والوں، ہوش میں آؤ، عقل کے ناخون لو۔ تم صرف چادر کا رد نہیں کرتے، امام اہل سنت کا رد کرتے ہو، صرف کاغذ کا رد نہیں کرتے، سنت کی علامت کا رد کرتے ہو۔ درگاہوں کی چادر صرف چادر نہیں ہے، ہمارے دور میں سنیت کی ایک مضبوط پہچان کرانے چاہتا ہے۔ نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار میرس مگر نازم وہیں ذوقے۔ میں نہیں جانتا ہوں نمی دانم کے آخر چوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیوں میں رقص کروں۔ میں تفصیل شیئر کی نہیں کروں گا پھر کبھی،
مگر صرف اس بات پر خوش ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں کہ تعزیہ پہلے شعار اہل سنت نہیں تو ہم کہیں گے سنو پہلے شعار اہل سنت نہیں تھا لیکن اب تعزیہ سنیوں کی پہچان بن چکا ہے. کیا فرمایا علامہ جامی نے؟ کیا فرمایا علامہ جامی نے؟ پڑھو علامہ جامی کو. تمہارا تو ہر جگہ چکا ہی جام ہے, تم جامی کو کہاں سے پڑھو گے؟ چند ہی لوگوں کے اندر چکر لگاتے لگاتے چکا جام ہو گیا ہے. گریسنگ کروا لو بھائی صاحب. آیات قرآن ابرویت, تفسیر قرآن کے سویت, اے روح تو قرآن ماں ایمان توئی. اے میرے مصطفیٰ, میرے لیے قرآن کی آیت آپ کی ابرو ہے, میرے لیے قرآن کی تفسیر آپ کے گیسو ہے, اور میرے لیے آپ کا چہرہ پورا قرآن ہے, اور آپ کی ذات یہی میرا پورا ایمان ہے. ایمان توئی. منبر پاک پر جلوہ جملہ شعراء ذوی احترام علماء اکرام ائمہ مساجد بالخصوص شہزادے معصوم ملت نبی شریف شہر سنت مراد اکبر حضرت علامہ مولانا راج شاہ مفتی محمد فرزاد رضا خان صاحب اللہ پاک کی برکاتی رضوی عشق کی آج ہم نے ان سے حضور معصوم ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت بہت کم ہے اور مجھے کچھ چند ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں. بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ کو سننا ہے اور آج اس عرس معصوم ملت سے سنیت اور مسلک کا پیغام لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلامان حضور معصوم ملت عرس کمیٹی کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مولا ان بچوں کو دارین کی برکتوں سے مالا مال. ادھر جگہ بناؤ, ادھر جگہ بناؤ یار, یہ ہل بہت رہا ہے, مزہ ہی نہیں آ رہا. آئے گا ورنہ پھر ہم نیچے آئیں گے. نہیں آئے گا. ہاں ہل تھوڑا سا اور مولا آپ سب کی یہاں حاضری اور مجھ گناہگار کی یہاں حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو فیضان حضور معصوم ملت سے مالا مال فرمائے. یہ ادارہ, یہ مدرسہ, آج یہ چمن, یہ باغ جو سبحان اللہ لہلہا رہا ہے, اور اس چمن سے یہ خوبصورت حسین گلدستے نکل کے سامنے آ رہے ہیں. آپ مجھ سے نہیں بلکہ اس چمن کے گرد و نواح قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بھی یہی بتائیں گے اس چمن کے لگانے والے کا نام حضور معصوم ملت, اس کو بسانے والے کا نام حضور معصوم ملت ہے. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, تمہیں سو گئے داستان کرتے. حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حقیقت یہ ہے کہ بظاہر وہ ہمارے درمیان نہیں, مگر یہ ادارہ
الجامعۃ الحشمتیہ اور اس طرح سے ہزاروں خدمتیں حضور معصوم ملت کی رہتی دنیا تک یہ اعلان کرتی رہیں گی، یہ پیغام دیتی رہیں گی کہ وہ نہیں ہے مگر ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ان کی روحانی نسل جار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہماری آپ کی حاضری کو عرس سراپا قدس میں قبول فرمائے۔ ذرا زور سے کہہ دو تھوڑی دیر، بہت طول و طویل گفتگو نہیں، وقت کم ہے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں جلدی کوشش کروں گا اپنی باتیں آپ تک پہنچاؤں اور آپ تک کچھ مکمل باتیں پہنچا کر انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام ایک بار زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑھا دو ہلکا سا یہ کو بھی دے دو، کوئی حرج نہیں، اور زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى في كتابه أي القرآن الكريم والفرقان الحميد على مقام آخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور اینوا مالک دو جہاں احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی۔ اے بھیا ان کو روک دو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ سیدنا و نبینا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ آپ سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں؟ سنیے تاکہ جو اور بھی کہیں سن رہے ہیں وہ سن ہو جائیں، وہ سنیں، سن کے سن ہو جائیں۔ میں نے سن کیوں کہا؟ سن ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھر ہو کیا رہا ہے۔ ہو سب جاتا ہے مگر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بندے سے وہ بھی ہوتا ہے جو بندہ کرنا نہیں چاہتا۔ لوگ ہماری صورتیں دیکھ کے ایسے سن ہوتے ہیں کہ حرکت وہ کرتے ہیں جو انہیں کرنا نہیں چاہیے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ حرکت وہ کر گئے جو کرنا نہیں تھی۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، آپ سے اتنا کہوں گا، آپ سن رہے ہیں؟ مجھے بڑی دیر سے لگ رہا ہے پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ آپ سنا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ خانقاہ حشمتیہ سے محبت کرنے والے سنتے کم سناتے زیادہ ہیں، وہ کسی میدان میں چلے جائیں۔ کیوں؟ سیدھی بات ہے کہ ہم حق بولتے ہیں تو ڈرتے کسی کے باپ سے نہیں۔ کیوں ڈرے؟ کس سے ڈرے؟ ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ بات صرف یہی پوچھی میں نے، آپ سن رہے ہیں؟ جو سن رہے ہوں گے ان کے لیے اچھا خاصا مٹیریل پہنچ گیا۔ آپ تو سن رہے ہیں نا، تو ذرا زور سے بولیے۔ اور ایک شعر سنیے، ایسا شعر سنیے کہ جن کو سن کر اگر وہ سننے والے سمجھ گئے تو سن نہ ہو جائیں تو بات کا ایک ہی ہے۔ اور ہم ہر سن کرنے والا مٹیریل، ہر سن کر دینے والا مٹیریل اپنے پاس سے نہیں، بارگاہ اعلی حضرت سے ہی لاتے ہیں۔ سنیے اعلی حضرت کا شعر، ذرا زور سے کہہ دیجئے اور زور سے بولیے۔ ہائے 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 ہائے، یہ میرا امام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں گئے عبادت والے؟ کہاں ہے نماز والے؟ کہاں ہے پرہیزگاری کا دکھاوا کرنے والے فراڈی؟ میرا امام بولا مجدباد آسیوں، مجدباد، خوشخبری، بشارت کن کو؟ گناہگاروں کو، خطا کاروں کو۔ مجدباد آسیوں، اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع نہیں، ایک شعر نہیں، ایک مصرع نہیں۔ یہاں شعرا بیٹھے یہ جانتے ہیں شعر کسے کہتے ہیں اور مصرع کسے کہتے ہیں۔ ایک شعر نہیں، ایک مصرع نہیں، آدھا مصرع صلح کلی مولویوں کی صلح کلیت کا قتل عام کر دیتا ہے۔ آدھا مصرع، آدھا مصرع، پورے کی ضرورت نہیں، آدھا مصرع۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، باتیں بہت آ رہی، وقت کم ہے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی میں نے پہلے ہی کہا، لیکن پڑھوں گا تو میں نے ہمیشہ کہا میاں بولوں گا۔ رضا کے کرم سے، شیر رضا کی عطا سے، مشاہد ملت کی دعا سے، معصوم ملت کی سبحان اللہ عطا سے رب نے اس منہ میں زبان بھی گونگا نہیں رکھا۔ پریشان وہ ہو جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی گونگے ہیں، رب نے گونگا نہیں بنایا۔ جانتے تھے حیدری مشن پہ کام کرنے والے گونگے نہیں زبان والے چاہیے ہیں۔ علی علی علی، پھر پڑھو سبحان اللہ۔ مجدباد آسیوں، ہم آگے کیوں جائیں؟ ہم آگے کیوں جائیں؟ ہم پہلے یہی صحیح سے پڑھ لیں۔ مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار ہے۔ یہ روزہ دیکھو اور جھوم کے پڑھو۔ مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار۔ گناہگار کسی کا باپ جہنم سے نہیں بچا پائے گا۔ ہم نے کہا چوتیا تیرے باپ کی جنت ہے، اس نے پاک کی ہے۔ نماز اور ڈھکوسلے کرنے والی عبادتوں کی بات کرنے آیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ گناہگار تھا زندگی بھر کا، نام مصطفیٰ کا چوم لیا تھا، ایک مرتبہ تو غسل دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ کلیم کو بھیجا تھا۔ مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار ہے۔ مجدباد آسیوں، اب میں جو آپ سے کلام کرنا آج چاہتا ہوں وہ حضور فاتح کشمیر شیر ہندوستان، جن کا نام سنیت کی شان، دیوبندی وہابی کے لیے قہر اور طوفان، صلح کلیت کے لیے وہ آفت زدہ، ٹینشن اور صلح کلی ان کے نام سے حیران پریشان، وہ شیر ہندوستان۔ وہ جب بیان کرتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا کچھ اپنے آپ کو قابلیت کا بخار جن کو زیادہ سوار ہے وہ کیا بڑبڑانے لگتے ہیں۔ ان کی تقریر تھوڑی تھی،
یہ رد وہابیہ کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے رد وہابیہ نہیں کیا، یہ تو عمل کا رد کر گئے، یہ تو نیکیوں کا رد کر گئے، یہ تو نماز کا رد کر گئے، انہوں نے عمل کا رد کر دیا، انہوں نے نیکیوں کا رد کر دیا۔ ہم نے کہا گدھے تجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں عشق رسالت کے جام پلائے جاتے ہیں، اور یاد رکھنا جملہ دے رہا ہوں، جہاں عشق رسالت کا جام پلایا جائے وہ درسگاہ، وہ خانقاہ اعمال پہ بھروسہ نہیں سکھاتی، مصطفیٰ پہ بھروسہ سکھاتی ہے۔ اعمال پہ بھروسہ تمہیں مبارک ہو، اور مصطفیٰ کی آل پہ بھروسہ ہمیں مبارک۔ میں نے اکثر سنا ہے اڑھت چلو، ظاہر سی بات ہے گدھے تو گدھے والی باتیں کریں گے، اب گدھے کو اگر منطق کی کتاب دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کچھ الگ ہی تیسرا لے کے آئے گا۔ اڑھت چلو بے وقوف لوگ کیا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نماز کا رد کر دیا، یہ فلاں کا رد کر دیا، یہ عمل کے خلاف۔ کچھ گدھے بولنے لگے، بولے وہ رد وہابیہ تھوڑی کرتے ہیں، وہ شراب کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ شرابی بناتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا شرابی بناتے ہیں، پوچھ مصطفیٰ سے، پوچھ آقائے کریم سے۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، آقائے کریم ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ شفاعت، فرمایا ہاں، عرض کیا یا رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ چور، فرمایا نام وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا۔ اے ملا جی کیا ہمت ہے، کیا کہہ سکتے ہو مصطفیٰ سے کہ یہ اعمال کی تبلیغ نہیں، معاذ اللہ زنا کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کہہ سکتے ہو مصطفیٰ سے؟ تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کی بات کر کے اگر عشق رسول پہ کوئی گفتگو کرے، جیسے حضور فاتح کشمیر فرماتے ہیں، وہ ایک شعر جو ان کا سبحان اللہ جو بیان کرتے ہیں اس پہ میرے کو کلام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو جو لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دوسرا جو وہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ ہائے 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 ہائے، تاریخ 21 ہے، کل 22 ہے، آج یوم علی، علی والوں کی تاریخ ہے۔ یوم علی بمعنی 21 تاریخ، 21 رجب المرجب، 21 تاریخ یہ مولائی ہے۔ کل کی 22 تاریخ وہ آج ہی سے لگ چکی ہے، اور وہ تاریخ 22 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، عرس حضرت معصوم ملت کا ہے۔ خانقاہ اشرفیہ کو ملایا نہیں گیا ہے، یہ اہل بیت سے انہوں نے خود بخود جوڑ رکھا ہے۔ اب جب بات آ گئی تو تذکرہ کچھ امام جعفر کا بھی ہو جائے، بات اپنے آقاؤں کی ہو جائے، ذکر اپنے سرکاروں کا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں، میں بتا دے رہا ہوں کہیں پھر سے وہ سن ہو کے کچھ انبن نہ کرنے لگے، اس لیے میں اب کی بتا دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کیونکہ ابھی میں اجمیر شریف میں بول کے آیا تو بے موسم کے بوم پھڑپھڑانے لگے، نہیں پھڑپھڑانا چاہیے تھا۔ پہلے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تم الو ہو، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا الو کر کیا سکتا ہے، وہی کرتے۔ میں نہیں کہتا یہ سب کچھ، آئیے بات اپنے آقاؤں کی کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کون سی ذات ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت کم ہے، بلکہ لگ بھگ ختم ہونے کو آ گیا، اور ابھی بہت کچھ میرے ذہن میں ہے جو آپ سے باتیں کرنی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اعلیٰ حضرت اس کو نقل فرماتے ہیں کہ علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ شریف میں نقل فرمایا کہ علم جعفر یہ ایک جلد ہے جس کو حضرت امام جعفر صادق نے ترتیب دیا ہے۔ علم جعفر ایک جلد یہ علم ہے جس کو حضرت امام جعفر صادق نے ترتیب دیا ہے، انہوں نے اس کو تصنیف فرمایا، لکھا ہے۔ یہ ہے کیا، یہ علم ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور اس ایک جلد کے اندر جو کچھ اہل بیت کو چاہیے ہے قیامت تک کے لیے، اس سب کا علم انہوں نے لا کے جمع کر دیا ہے۔ ایک جلد ہے اور ایک جلد میں
قیامت تک کے سارے علوم حضرت امام جعفر صادق نے قیامت تک کا علم لا کر فرمایا اہل بیت کو جو کچھ چاہیے اس کے اندر قیامت تک کا لا کے جمع کر دیا ہے. جس نے حضرت امام جعفر صادق نے, میں نے کہا قربان جاؤ, جب جعفر صادق کے علم کا یہ عالم ہے کہ علم جعفر میں کتاب لکھے اور اس کتاب میں قیامت تک کے معاملات لکھے, جب جعفر صادق کا علم یہ ہے تو باب العلم علی مرتضیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تب رضا بولے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, وہ علی ہے, ہاں علی ہے. وقت کم ہے, نعرے بعد میں لگانا, نعرے بعد میں لگانا. سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو. آنے والی کل 22 رجب پونے شریف کی نیاز ہے, پونے شریف کی فاتحہ ہے, پونے شریف کی نیاز ہے. اب جب بات پونے شریف کی آ گئی ہے, بلکہ میں تو صاف کہہ دوں میں جان بوجھ کے لایا ہوں, بات آئی نہیں ہے, میں جان بوجھ کے پونے شریف کی بات لایا ہوں. ہاں بہت کچھ تو آتا ہے خود بخود, مگر یہ لایا گیا ہے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں 1964 میں, جب نہ ہم تھے نہ آپ تھے, آپ کے باپ دادا رہے ہوں گے, ہمارے بھی. 1964 میں ایک بات بتائیے, آپ حضرات نے کیا آپ کے اس ایریے میں رجب شریف میں اب یہ اعتراض سننا شروع کیا کہ نہیں کہ 15 کو کرنا چاہیے 22 کو نہیں, 15 کو ہونا چاہیے 22 کو نہیں؟ بولیے سنا کہ نہیں سنا؟ 22 کو نہیں ہونا چاہیے 22 کو نہیں. میں بھائی کچھ نہیں بولوں گا, ایک تو مجھ سے بڑی تکلیف ہے اس لیے میں بالکل نہیں بولوں گا, مگر جو بزرگوں نے بولا ہے نا وہ مرتے دم تک بول کر جاؤں گا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آج یہ کیا تماشا چل رہا ہے, یہ کیا ڈھکوسلا چل رہا ہے؟ جو اعتراض سنیوں پر وہابی کرتے تھے وہی بنوان اعتراض اب اپنے آپ کو سنی کہلانے والے کرتے ہیں. میں اس کا ثبوت دینے جا رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج آپ سے یہ اعتراض ہوتا ہے نا, یہ 15 کو ہونا چاہیے. امام جعفر صادق کی فاتحہ 15 کو, ان کے وصال کی تاریخ 15 اور ان کے وصال کی تاریخ 15 ہے, لہذا 15 کو ہونا چاہیے. یہ لیجئے جناب 1964 والا مذہب, جس مذہب پر, جس معاملے پر, جس مسئلے پر, نہیں بھائی ہماری نہیں, حضور مفتی اعظم کی مہر, رازدار شریعت حضور مفتی اعظم کے دستخط, وہ سن لیجئے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. اس کے اندر سبحان اللہ ماہنامہ نوری کرن بریلی شریف سے یہ شائع ہوتا تھا, جنوری ہی کا ہے, آپ جنوری ہی ہے. 1964 موٹا موٹا لکھا ہے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ شرعاً جائز ہے. او ملا جی, ہمیں نئے نئے پڑھے لکھے ملانے نہیں چاہیے, پرانا دین چاہیے ہے. یہ کٹ ملے 4 دن کتاب پڑھ کے کہاں سے آئے ہو؟ 15 کو کرنا تھا تو یہ 22 کیوں لکھا, دستخط اس میں مفتی اعظم کا ہے. میں ایک بات اور کہوں, یہ تو بات اتنی ہو گئی کہ 22 تاریخ کو موٹا موٹا لکھا ہے, کل 22 ہے انشاءاللہ آپ پونے کریے. ہاں حلوہ مرغا بریانی اور رس ملائی ہے. ہاں سنیے, اب آگے سنیے. یہ اعتراض کس کا تھا؟ بڑی سنجیدگی سے سمجھ کے خاموش رہ کر 15 کو ہونا چاہیے 22 کو نہیں, 15 کو ہونا چاہیے 22 کو نہیں, 15 کو ہونا چاہیے 22 کو نہیں. ہر چیز چیخ پکار میں نہیں ہونا چاہیے, تھوڑی محبت سے سنیے, سمجھ کے سنیے. 15 کو ہونا چاہیے 22 کو نہیں. یہ اعتراض کرنے والا کون تھا؟ میں یہاں روک کے ایک بات کہوں, سورہ یاسین پڑھیے. سورہ یاسین میں آپ کو لکھا ملے گا, قرآن پاک کے سورہ یاسین میں آپ کو ملے گا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں منافقوں کا قول, وہ نقل فرماتا ہے رب تعالیٰ ما انتم الا بشر مثلنا, ہے نا, کہ یہ نہیں ہے مگر ہماری ہی طرح بشر. ان انتم الا تکذبون, یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا, قرآن پاک میں آپ کو یہ مل جائے گا. یہ کس کا قول تھا کہ یہ نہیں مگر ہماری طرح بشر, یہ نہیں. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون, مفہوم آیت پاک, اور رحمان نے ان پر کچھ نازل نہ فرمایا بلکہ یہ تو اپنی ہی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ. تو اپنی طرح بشر کہنے والا منافق کافر تھا.
اس دور میں اپنی طرح بشر کہنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ پتہ چل گیا نا، جو ان کا عقیدہ تھا وہ ان کا عقیدہ ہے، اور جو خدا نے عظمت مصطفیٰ کے دی تھی جو صدیق کا عقیدہ تھا وہ ہمارا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، میں آگے بڑھوں، میری بحث یہاں پر نہیں ہے۔ 1964 میں 2000 کتنا چل رہا ہے؟ یہ بھی کون سے چل 2000 ابھی لگا ہے 2000، ہاں 26 کو ذرا آپ جوڑیے، 2 اور 6 کتنے بنتے ہیں؟ 8 محرم صدقہ حضور مظہر اعلی حضرت کا ہے، 2 اور 8 جوڑیے 8 بنتے ہیں۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں پھر آپ سے کہوں 1964 میں یہ اعتراض کس کا تھا؟ آج پھر اعتراض کرنے والا اگر بدل گیا تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا صحیح کام کون لوگ کر رہے ہیں۔ 1964 میں جب یہ کہا گیا کہ 15 کو کریے 22 کو نہیں، تو اس میں صاف لکھا ہے وہابیہ جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، اب اہل سنت کو فریب دینے کے لیے یہ طریقہ نکالا ہے، یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کی نہ تاریخ ولادت ہے نہ تاریخ وفات، لہذا اس تاریخ پر فاتحہ ہی ناجائز ہے۔ نہ تاریخ ولادت ہے نہ تاریخ وصال حضرت امام جعفر صادق کی، یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ اعتراض یہی ہے، اب کہنے والا بدل گیا ہے۔ اعتراض یہی ہے، اب کہنے والا، اب اگر چاہے وہابی کہے یا کٹ ملا کہے، ہم کہیں گے اپنی نیوچنی اپنے پاس رکھو، بزرگوں کا عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم 22 رجب کو ہی حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ کراتے تھے، کراتے ہیں۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی اجمیر شریف کے اندر معاملات ہوئے، 10:30 بج گیا، اجمیر شریف کے اندر معاملات ہوئے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ آئیے اب اعلی حضرت کی طرف پھر پلٹ کے چلیں اور جھوم کے پڑھیں۔ مجدبان آسیوں شفع شہ ابرار ہے، مجدبان آسیوں شفع شہ ابرار ہے۔ تہنیت اے عابدوں، اے نمازیوں، اے حاجیوں، اے زکاتیوں، تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے۔ اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، اور صدقہ ان آنکھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ چاند شقوں پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ سن لیا آپ نے حضرت، ہمیں نتیجہ ابھی نہیں ملا کہ جو کہا جاتا ہے عمل کا رد کر گئے، عمل کا رد کر گئے۔ اچھا آئیے قرآن تو بتا، میں کسی کی کتاب سے فتویٰ لے کے نہیں آیا، قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا عمل کا معاملہ کیا ہے، قرآن تو بتا۔ اللہ تعالیٰ کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ دونوں آیتوں کا مفہوم سنیے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مفہوم آیت مقدسہ، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیا، ہم نے سب۔ دوسری آیت کا مفہوم آیت مقدسہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کریں مشقتیں بھریں، عمل کریں مشقتیں اٹھائیں، مشقتیں بھریں، بدلہ یہ کہ جہنم کی آگ میں بیٹھیں گے۔ بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ کیا ہوگا؟ اب ہم چکرائے، مولا
تیرا قرآن ہے، اے مولا تیری کتاب ہے، اے مولا تیرا فرمان ہے، قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، قرآن کو ہم نے تلاوت کیا ہے، ہم نے آج تک یہی سنا عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے، ہم نے یہی سنا عمل کرو حوریں ملے گی، ہم نے یہی سنا عمل کرو آب کوثر ملے گا، ہم نے یہی سنا عمل کرو جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے، ہم نے یہی سنا عمل کرو تو بھلے میں رہو گے، عمل کرو اچھے کام کرو نیک کام کرو تو عافیت میں رہو گے، خوبصورت شامیانہ ملے گا، اچھا صاحبان ملے گا، جنت کے باغات ملیں گے۔ مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرے مشقتیں اٹھائے بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ مولا تیرا ہی قرآن کہتا ہے عمل کرو تو تمہیں اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تیرا ہی قرآن کہتا ہے رب نیکوں کے اعمال برباد نہیں کرتا، تیرا ہی قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ نیک اعمال کسی کے تباہ و برباد نہیں کرتا، اور مولا تیرا ہی قرآن کہہ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہم نے سب برباد کر دیے، ہم نے سب حقارت کر دیے، ہم نے سب مردود کر دیے۔ مولا ماجرا کیا ہے، رب ماجرا کیا ہے؟ قرآن ایک طرف کہے کہ عمل کرو تمہیں عمل کا اچھا صلہ ملے گا، عمل کرو عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، عمل کرو عمل کے بدلے تمہیں حوریں ملے گی، عمل کرو جنت میں درجات کی بلندی ملے گی، عمل کرو جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے، عمل کرو جنت سے بچا لیے جاؤ گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرے مشقتیں اٹھائے دن رات محنت کرے دن رات عمل عبادت کرے اور بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے۔ مولا پھر کریں کیا؟ مولا پھر کریں کیا؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عمل کرو تو اچھا صلہ ملے گا، دوسری طرف قرآن پاک میں کہا جاتا ہے عمل کریں مشقتیں اٹھائیں بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ مولا کرم فرما رحم فرما۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سبحان اللہ، بس ایک چیز اعلیٰ حضرت کی زبان میں، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غورا کی ہے، ہم نہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو والا خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض علوم ہے، اصل و رسول بندگی استاد کریں کیا؟ عمل کریں تو قرآن میں کہا جائے کہ تمہیں صلہ ملے گا، پھر قرآن میں کہا جائے تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی آگ میں جاؤ گے۔ رب کی رحمتوں سے جواب آیا سنو سنو، عمل دو طرح کے ہیں، عمل میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، حضور فاتح کشمیر جو بیان فرماتے ہیں گدھوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں ان گدھوں کے لیے تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں تاکہ شاید اب ان گدھوں کے سمجھ میں آ جائے۔ عمل دو طرح کے، عمل ایک عمل عشق رسالت کے بغیر ہے، ایک عمل عشق رسالت کے بغیر ہے، اور ایک عمل عشق رسول کے بعد ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بتایا گیا کہ عمل کرو صلہ ملے گا، جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے، جہنم جنت میں درجات تمہارے بلند ہوں گے، ان عمل سے مراد یہ ہے کہ پہلے دل میں عشق رسول ہو، بعد میں خدا کی عبادت ہو۔ اور جہاں یہ لکھا ہے کہ عمل سے عمل کرو گے اور مشقتیں اٹھاؤ بدلہ جہنم کی بھڑکتی آگ ہوگی، اس عمل سے مراد یہ ہے مفہوم آیت مقدسہ، مراد یہ ہے کہ عمل تو ہو مگر عشق رسول نہ ہو۔ اب اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سیدھی سی بات یہ ہے، پاگل لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، پاگل خانے ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ سنو، ہم جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھ لو یا نہیں، خانہ کعبہ میں عبادت کر لو، اور وہاں بھی دیوبندی سے پرہیز نہیں تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی پر یہ آیت قرآن کی دلالت کرتی ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ حضور فاتح کشمیر نہیں، معصوم ملت نہیں، ناصر ملت نہیں، یہ فقیر نہیں، بلکہ خدا اعلان کر رہا ہے محبوب کے عشق کے بنا، محبوب کی محبت کے بنا، محبوب کے پیار کے بنا کتنا ہی عمل کرتے جاؤ، کتنا ہی عمل کرتے جاؤ، جہنم
ठिकाना नहीं। तो ये चीज हमने कुरान से सीखी है, कुरान कह रहा है। और अगर अमल करने वाले मियां, अब एक बात रब से पूछो ना, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें, मशक्कतें उठाएं और जहन्नम में जाएंगे। मौला तू अमल का रद्द कर रहा है, मौला तू तो कह रहा है जहन्नम में जाओगे। हम कह दें कि अगर इश्क़ नबी के बिना, वहाबी देवबंदी से परहेज के बिना नमाजें पढ़ो, जहन्नम के अलावा कहीं नहीं जाओगे, तो कहते हो ये नमाज का रद्द कर रहे हैं। बताओ खुदा से क्या कह सकोगे कि मौला तू कह रहा है अमल करे और जहन्नम की आग में जाएंगे, तो क्या खुदा अमल का रद्द कर रहा है? अब बात सुनिए, ये कुरान है, मैं संजीदगी से समझाना चाहता हूं, समझिए। आमिलतुन नासिबतुन, अमल करें, मशक्कतें उठाएं। यहां मशक्कतों से माना पता क्या है? अमल के अंदर मेहनत करें, खूब मेहनत करें, तकलीफें हो तो तकलीफें बर्दाश्त करें, सब कुछ करें, मगर बदला जन्नत नहीं, जहन्नम की भड़कती आग। क्यों? इसलिए कि महबूब का इश्क नहीं तो खुदा को इबादत मंजूर नहीं है। पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले। तो आपकी कुछ बातें समझ में आई? नंबर 1, जो भी 22 से 15 पे आए, समझ जाइएगा वो 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा है। 1964 से खिसक गया है, 2026 का बंदा है। इसे पता नहीं बुजुर्गों की तहरीक, बुजुर्गों का मिशन, बुजुर्गों का मशरब क्या है, और जिसे बुजुर्ग नहीं पता उसे हम नहीं जानते कि वो कौन है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि कितना ही इबादत कर लो, कितना ही नमाजें पढ़ लो, कितना ही बंदगियां कर लो, अगर गुस्ताखे रसूल से इत्तिहाद है तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। यह इबादत का रद्द नहीं, बल्कि इश्क़ रसूल का दर्स और गुस्ताखे रसूल से बचने की तबलीग होती है। और इसकी दलील कुरान की आयत है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अभी मैं अजमेर शरीफ में बातें हुई तो मैंने एक सवाल कर दिया, वक्त है कोई मसला तो नहीं? 10-15 मिनट सुनिएगा गौर से। मैंने एक सवाल कर दिया अजमेर शरीफ में, अर्ज कर रहा था बारगाह गरीब नवाज में। पिछली बार मैं यहां भी वो एक सवाल करके गया, मैं वो सवाल नहीं करूंगा, उससे अगला सवाल वो ये कि मैंने एक सवाल वहां अपने बयान में जो भी कुछ आप लोगों की खिदमत करता हूं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, गौर से सुनना, सुनिए बिल्कुल गौर से सुनना, और मुझे जवाब आपसे चाहिए ऊपर। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो उनके ऊपर लदना जरूरी है। हमको हमारे बुजुर्गों ने चौबूसियों सिलाकुल्लियों पे सवार होना ही सिखाया है। ऐसे सवार हैं कि हमको हमारे वाले कम, वो ज्यादा याद रखते हैं। हम तो सो जाते हैं, वो हमको याद करते करते हमको अपने ऊपर सवार रखते हैं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बातें बहुत हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, मैंने एक सवाल किया कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, ए सुन्नियो, यहरियन ताको, हम्मा ताको, देख रहे हो, एक शख्स क्या कर रहा है? जोर से, ऊंची आवाज में। न उसे आप जानते कौन है, न उसे मैं जानता कौन है, न आप उसके चेहरे से पहचान सकते, न मैं उसे चेहरे से पहचान सकता, न गांव, न मोहल्ला, न करिया, न शहर, न बस्ती, कुछ नहीं पता। अब आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी अजनबी है। मैंने आपसे पूछा, बता सकते हो कौन है? बता सकते हो कौन है? बोलिए, आप बता सकते हैं कौन है? नमाज पढ़ रहा है। बोले हजरत बहुत कह पाए तो मुसलमान के आगे नहीं बढ़ सकते। हमने क्यों? बोले हजरत मुसलमान भी सोचना पड़े। हमने कहा क्यों? बता सकते हो? बोले नहीं। हमने कहा क्यों? बोले नमाज तो देवबंदी भी पढ़ता है। हम इसे सुन्नी कहें तो फौरन सवाल आएगा क्या देवबंदी नमाज नहीं पढ़ता? नमाज तो सुन्नी भी पढ़ता है। हम इसे सुन्नी कहें तो सवाल आएगा क्या देवबंदी नहीं पढ़ता? हम देवबंदी कहें तो सवाल आएगा क्या सुन्नी नहीं पढ़ता? हम इसे कुछ भी कहें सवाल आएगा क्या नमाज अहले हदीस नहीं पढ़ता? और से सुनिएगा, ये इबादत है।
نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ نے کہا چادر ہم نہیں بتا سکتے, آپ ہی بتا دو کون ہے. تو ہم نے کہا بھیا ہم بھی صورت شکل سے جانتے نہیں, گاؤں ایریا بھی نہیں جانتے کہ کچھ اندازہ لگا سکتے کون وہاب گڑھ کا ہے اور کون رضا کے نگر کا ہے. ضروری نہیں ہے ہر کوئی رہنے والا رضا کے نگر کا رضا کے ہی نگر کا ہو. ہاں, بو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں خانے میں تھا محروم رہا, گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی میں پیش کے نبی کا جام لیا. تو ضروری نہیں ہے. ہاں, چپکے رہنے سے چمبک تو کہا جا سکتا ہے, فیضان ملے یہ ضروری نہیں ہے. تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے کہا بھائی ہم بھی نہیں جانتے, نہ اس کا گاؤں, نہ اس کا محلہ, نہ اس کا صوبہ, نہ اس کو, لہٰذا ہم بھی بتا نہیں سکتے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سن رہے ہیں آپ؟ غور سے سن رہے ہیں؟ آگے بڑھیں ہم. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ایک نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے پوچھا کہ کون ہے, میں نہیں بتا سکا. میں نے پوچھا کہ کون ہے, آپ نہیں بتا سکے. آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والے مولوی نماز, عبادت, روزے, حج, زکات کا سہارا لے کر معمولات اہل سنت, نظر, نیاز, فاتحہ, اونس, چادر, گاگر پہ حملہ کرا. میں اس کا جواب دینے آیا ہوں. اور سنیے, میں نے پوچھا کہ آپ پہچان سکتے ہو, آپ نے کہا نہیں. کیوں؟ بولے میرے گاؤں کا نہیں, میری صورت اس کی پہچان کی نہیں, میں اسے جانتا نہیں. سنی کہوں ہو سکتا ہے دیوبندی ہو, دیوبندی کہوں ہو سکتا ہے سنی ہو. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں بھی نہیں بتا سکتا. آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے میری جان پہچان کا نہیں. دیوبندی کہوں ہو سکتا ہے سنی ہو, سنی کہوں ہو سکتا ہے دیوبندی ہو. نماز سنی بھی پڑھتا ہے, نماز دیوبندی بھی پڑھتا ہے, معلوم نہیں یہ ہے کون. پوچھنا پڑے گا تب پتا چلے گا, تحقیق تب پتا چلے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہیں رک جائیے. اب آپ اور ہم دونوں دیارے وارث پاک میں تھے. کہاں تھے دیارے؟ ہاں, وہ وارث پاک, سبحان اللہ, جو ہمارا یہاں بھی وارث ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی. آپ بھی کھڑے تھے ایک پھول کی دکان پہ, میں بھی کھڑا تھا. دور سے چند لوگ سروں پہ چادر لیے آئے, سروں پہ. اب آپ سے ہم نے پوچھا کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ آپ بولے نہیں. میں نے کہا محلہ نہیں, گاؤں نہیں, صوبہ نہیں, صورت نہیں, ان کا خاندان نہیں, برادری نہیں. ہم نے کہا آپ بتا سکتے ہو کون ہے؟ بولے بالکل یہ ٹناٹن سنی ہے, یہ ٹناٹن سنی ہے. ہم نے فوراً سوال کیا اب تم نے کیسے بتا دیا؟ نماز پڑھ رہا تھا تب بھی تم خاندان نہیں جانتے تھے, اب بھی خاندان نہیں جانتے ہو, تب بھی کنبہ نہیں جانتے تھے, اب بھی کنبہ نہیں جانتے ہو, تب بھی قبیلہ نہیں جانتے تھے, اب بھی قبیلہ نہیں جانتے ہو. مگر جب یہی شخص نماز پڑھ رہا تھا, جب شخص نماز پڑھ رہا تھا, تم نے کام نہیں بتا سکتے کون ہے, اب کیسے بتا دیا؟ تو اس نے جواب دیا حضرت چادر دیوبندی وہابی نہیں سنی جاتا ہے. چادر دیوبندی وہابی بلکہ سنی لاتا ہے. لہذا اور کٹ ملو, چادروں کا رد کرنے والوں, چادروں کا رد کرنے والوں, نظر نیاز کا رد کرنے والوں, ہوش میں آؤ, عقل کے ناخن لو. تم صرف چادر کا رد نہیں کرتے, امام تیرے سنت کا رد کرتے ہو. صرف کاغذ کا رد نہیں کرتے, سنت کی علامت کا رد کرتے ہو. درگاہوں کی چادر صرف چادر نہیں ہے, ہمارے دور میں سنیت کی ایک مضبوط پہچان کرنا ہے. اب بالکل یہی بات میں نے اجمیر شریف میں کہی تھی, تو ہم نے کہا نا بے موسم کے بوم پھڑپھڑانے لگے. کچھ لوگوں کو بخار آ گیا, پتہ نہیں کیوں بخار آ جاتا ہے. پڑھ لیا کرو, دیکھ لیا کرو, میرے بچے, میرے بیٹے, میرے بابو, کچھ سیکھ کے آیا کرو. میں نے پی نگاہوں سے, تو نے پی کتابوں سے. بڑا فرق ہے بھائی, بھائی نہیں بڑا فرق ہے. بو میں گدھو, کچھ تو پڑھ کے آیا کرو. حیرت کی بات یہ ہے, غور سے سنیے گا, حیرت کی بات یہ ہے جو لوگ یہ تک نہیں سمجھ پائے کہ شعار اسلام کیا ہے. میں جملہ دے رہا ہوں, شعار اسلام کیا ہے اور شعار اہل سنت کیا ہے, وہ بڑبڑاتے ہیں.
جنہیں اتنا تک نہیں پتا کہ شعار اسلام کسے کہا جاتا ہے اور شعار اہل سنت کسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ بڑبڑاتے ہیں ہائے رے افسوس صد افسوس۔ بولے بھائی صاحب یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ ہم نے کہا میاں ہماری درسگاہ ہماری خانقاہ، تم تو کیا تمہارے بڑوں کے پلے نہیں پڑی؟ تمہارے کہاں پلے پڑ جائے گی؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم بارگاہ مولا علی سے پلا دیے جاتے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں سنو ہمیں عالم ہونے پہ ناز نہیں، مولا علی کی تن کی غلامی پہ ہم علم پہ فخر نہیں کرتے، ان کی غلامی پہ ناز کیا کرتے ہیں۔ ہاں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سرکار محبوب الہی کے درباری شاعر کیا نام ہے؟ حضرت امیر خسرو۔ ہاں کیا فرماتے؟ نبی دانم کی آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کہ پیشے یار لی رقصم۔ ابھی تم رقص کیا سمجھو؟ ابھی تم اس کے مزے کہاں سمجھے؟ ہاں ابھی تم بہت دور ہوں، دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ تم کہاں سمجھو گے کہ جام و مینا کیا ہوتا ہے؟ تم کہاں سمجھو گے محفل عاشقاں کیا ہوتی ہے؟ تم کیا سمجھو گے رنگ بسمل کی رقص بسمل کیا ہوتا ہے؟ اور تم کیا سمجھو گے سبحان اللہ حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ رنگ نظامی، اور اس رنگ نظامی میں مغمور ہو کر معمور ہو کر مشغول ہو کر حضرت امیر خسرو کا رقص بسمل کیا ہوتا ہے؟ نمی دانم کی آخر چوں دمے دیدار می رقص مگر نازم بہیں ذوقے۔ میں نہیں جانتا ہوں نمی دانم کی آخر چوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیوں میں رقص کروں۔ میں تفصیل شیئر کی نہیں کروں گا پھر کبھی، مگر صرف اس بات پر خوش ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔ نمی دانم کی آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بہیں ذوقے کہ پیشے یار می رقصم۔ ایک چیز میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت سے دکھائی، عمل 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 عمل۔ رب صاف فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کرو مشقتیں بھرو بدلہ جہنم کی آگ۔ سن لو کان کھول کے، عمل بخشوانے والے نہیں، مصطفیٰ کی محبت بخشوانے والے۔ بالکل صاف جملہ ہے، چیلنج کے ساتھ ہندوستان نہیں پوری دنیا کے جتنے مفتی ہیں سب سے جا کر یہ جملہ میرا نوٹ کر کے فتویٰ لے آؤ، عمل نہیں صرف اس کے حساب بخشوانے والا ہے۔ لے کے آؤ جواب، جاؤ۔ اور اب میں ان کو بھی سمجھا دوں تھوڑا سا، اس کے بعد سلام ہو جائے جو یہ بات کرنے لگے ہیں، اور باقی بچی کچی کسر 29-30 کو پوری ہو جائے گی۔ ہاں 29-30 کو انشاءاللہ بچا کچا کام رات بھر ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھنا کیسے کربٹے بدل کے بھاگیں گے۔ ہاں یہ ضرب حیدری ہر کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہاں ہوشیار رہا کرو، ضرب حیدری سے برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ سنو اعلی حضرت عظیم المرتبت ہمارے تمہارے امام سنیوں کے امام، ایک بات اور کہہ دیں، سب کہتے ہیں اعلی حضرت، پھر ہم سے تکلیف کیوں جب ہم اس سے لاتے ہیں؟ جو ہم لاتے ہیں وہ سب چھپا رہے تھے، جو ہم لاتے ہیں وہ سب چھپا رہے تھے۔ کوئی نہیں سے دبا، ہم نے کہا دبو کیوں؟ جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے تو بیان کیوں نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری ان سے بن نہیں پائی۔ ہم نے کہا تم مطلب کہ دکھاؤ گے تو علی والے پوری کھول جائیں۔ اب میں جملے نہیں بیان کروں گا، بس سنو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ افترا کیا اس نے، سوال پڑھ لینا، صفحہ بتا دوں تاکہ پھر تم کچھ نہ بولنے لگو، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 266 اور 67 پڑھ لینا سوال۔ جواب میں فرماتے ہیں، جواب سوال آیا کہ عصر کی نماز کے بعد جب صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو بندہ بھاگ جاتا ہے، تو سلام کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ اب سنو سلام اور سنو پھر نماز۔ ہم نے کہہ دیا کہ نماز کوئی پڑھتا دکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا سنی ہے، لیکن درگاہ پہ نیاز دلاتا دکھتا ہے تو ضرور پتہ چلتا ہے سنی ہے۔ تو پھڑپڑانے لگے۔ ہم نے کہہ دیا نماز پڑھتا دکھتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ سنی ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سنی نہیں ہے، ہم نے نماز کی توہین تو نہیں کری تھی، ہم نے نماز کی بے ادبی تو نہیں کری تھی، ہم نے کہا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سنی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے تو لاؤ بیٹا، لاؤ کوئی قرآن پڑھنے والے کو دکھاؤ کہ پتہ چل جائے قرآن شریف پڑھتے ہی کہ سنی ہے، پھر ہم بھی قرأتیں سنائیں یہاں سے لے کے مصر تک، مصر سے لے کے عرب تک۔
قرائے عشرہ کی بھی, قرائے سبا کی بھی, سب کی سنائے, پھر پوچھیں بتاؤ قرآن سنانے والا کون؟ بتا پاؤ گے؟ تو کیا اگر نہیں بتا پائے تو توہین ہو گئی قرآن کی؟ ارے گدھو, تمہیں معلوم نہیں, لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سنو, نماز اور سلام, سلام مصطفیٰ پر, ہمارے آقا پر, وہ نہ ہو تو نماز ہی نہ ہو, سلام نہ ہو تو محبوب عبادت میری سلام تیرا, محبوب عبادت میری طریقہ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد, جائے عزت و جائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات بہت ہو گئی. فرماتے ہیں اس نے امام پر افترا کیا اور قیام مندوب ہے. ملا جی غور سے سننا, قیام کیا ہے؟ مندوب, میم نون دال واو بے, سمجھ لینا. کہیں دعات سے ڈھونڈنے لگ جاؤ, پھر جب دعات سے ڈھونڈو گے تو لغت میں معنی الگ ملے گا, پھر بولنے لگ جاؤ گے. اس لیے میں نے اب ہجو بھی کر دی, الفاظ بھی بتا دی ہے نا. اس نے امام پر افترا کیا اور قیام مندوب ہے. اگر بعض اوقات اس لحاظ سے کہ واجب نہیں, ساری مجلس قیام نہ کرتی اور اس کے یہ خیال اور اس کے ساتھ یہ خیال وہابیت نہ ہوتا تو حرج نہ تھا. اب سنو غور سے, اور اب ایک ایک لفظ سے یہ فقیہ کا قلم ہے, علم کے دریا ایک ایک لفظ سے بہ جاتی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اور اب یہ قیام شعار اہل سنت ہو گیا ہے, اور اس سے انکار شعار وہابیت اور شعار سنیت کا لحاظ ضرور موکل ہے. موکل کا مطلب ضروری. اب آئیے, یہ تو بات ہو گئی نا نماز اور سلام, نماز اور دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت, عصر سے پہلے کے نوافل, عصر سے پہلے کے نوافل نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ہے کہ نہیں؟ جلدی بولیں گے تو آپ بات جلدی پوری ہوگی. نماز ہے کہ نہیں؟ ہلکا جانے گا نا تو بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. عصر سے پہلے کے نوافل نہ شعار سنیت ہے, نہ ان کے ترک میں کوئی تہمت و گمراہی. صاف لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت, عصر سے پہلے کے نوافل یعنی عصر سے پہلے کی نفل نماز شعار سنیت نہیں, اور عصر کی نماز کے بعد کا ہونے والا قیام یعنی جو سلام کے ساتھ قیام ہوتا ہے یہ شعار سنیت ہے. اب اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھیں کہ نماز شعار اہل سنت نہیں اور سلام شعار اہل سنت ہے, تو سوال پھر اعلیٰ حضرت سے کرو, کیا اعلیٰ حضرت کیا نماز کی بے ادبی کر دی؟ کیا نماز کی ہجو کر دی؟ کہ نماز کو اہل سنت کا شعار نہ مانا؟ ارے جو جس کا شعار ہوگا اس کو وہی مانا جائے گا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے جو بات کہی اعلیٰ حضرت کی کتاب میں موجود ہے, فتاوی الازکیہ میں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ اب لکھا ہے, اب سلام ما قیام, اب جو لکھا ہے نا, اور اب یہ قیام شعار اہل سنت ہو گیا ہے, یہ لفظ اب کچھ بتا رہا ہے. اب کا مطلب یہ ہے پہلے یہ شعار اہل سنت نہیں تھا. ایک منٹ, آپ میں سے کون کون ہے جو اس مسجد کی پرانی حالت کو جانتا ہے؟ کتنی بڑی تھی؟ ہاں جی, کوئی بتائے گا کتنی بڑی تھی؟ ہاں جی, 10 بائی, اور اب بڑھ گئی ہے. اب یہی تو جملہ بولا جاتا ہے, پہلے 10 بائی 10 کی تھی, اب یہ بڑی ہو گئی. اب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پہلے یہ اتنی نہیں تھی. میں آپ کو لفظ اب کا استعمال سمجھانا چاہتا ہوں. لفظ اب کا استعمال سمجھیے. اب کا مطلب یہ ہوتا پہلے ایسا نہیں تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا حضرت آپ کے 2 بچے؟ میں نے کہا نہیں, 2 بیٹیاں تھیں, اب تیسرا بیٹا بھی ہے. 2 بچیاں تھیں, کنیز سیدہ فاطمہ, اب تیسرا غلام علی بھی ہے, جس کا نام مولا علی مشکل کشا کے کرم سے
غلام نے مصطفیٰ فتح علی خان رکھا ہے. تو کیا مطلب اس کا کہ پہلے 2 بچے تھے اب 3 ہو گئے ہیں؟ تو یہ لفظ اب کا استعمال بتا رہا ہوں. اب خود یہ بتاتا ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا، بعد میں ایسا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ لکھنا کہ اب سلام قیام شعار اہل سنت ہو گیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ پہلے قیام شعار اہل سنت نہیں تھا، جس سے ہمیں تعزیہ شریف پہ مضبوط دلیل مل گئی. اگر کوئی کہے کہ تعزیہ شعار اہل سنت نہیں تو ہم کہیں گے سنو، پہلے شعار اہل سنت نہیں تھا لیکن اب تعزیہ سنیوں کی پہچان بن چکا ہے، اب بن چکا ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی چیز، میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں قاعدہ وہ یہ، اگر کوئی چیز اہل سنت کا شعار پہلے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت تک شعار بن ہی نہیں سکتی، کبھی کبھی بن بھی سکتی ہے. تو لہٰذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے قیام شعار سنی اہل سنت نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے اب قیام اہل سنت کا شعار ہے. انہی جملوں کے صدقے میں فقیر عرض کرتا ہے پہلے روزہ حسین تعزیہ بنا کے رکھنا شعار اہل سنت نہیں تھا لیکن اب اہل سنت کا شعار ہو گیا ہے. جیسے اس قیام کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا لحاظ موکل ہے، ویسے ہی اب تعزیہ کا لحاظ بھی موکل ہے. سمجھ سکو تو سمجھ جانا. عرض کر کے اتنا جاتا ہوں تو یاد رکھو ہم عشق والے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں عبادت کرو، نماز پڑھو، بندگی کرو، مگر بھروسہ آمنہ کے لال پہ ہو، سید الافعال پہ ہو، امام علی مقام پہ ہو، مولا کائنات پہ ہو، حسین کے بابا پہ ہو، مولا علی مشکل کشا پہ ہو. یاد رکھو ہم اعلان کرتے ہیں نماز پڑھی مگر کیا معاملہ سنو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یہ پڑیا لینا میرے کفن کے اندر رکھ دینا. پوچھا گیا کیا ہے؟ لوگ پوچھیں کہ یہ نیا معاملہ کیسا ہے؟ جواب دیا اس کاغذ میں مصطفیٰ کے ناخن مبارک ہے. قیامت میں رب تعالیٰ پوچھے گا اے انس تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کر دوں گا میں ان کے ناخن پاک لایا ہوں، مصطفیٰ کے ناخن مبارک لایا ہوں. ہم نے کہا اے انس تمہیں نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، روزے پہ؟ انس بن مالک کے عقیدے میں جواب دیا سنو ہم نے عبادت تو سب کری مگر بھروسہ مصطفیٰ کے ناخن مبارک پہ کیا ہے. بھروسہ مصطفیٰ کے محبوب کے ناخون مبارک پہ کیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں میاں ہم کو حضرت جمیل الرحمن قادری نے پیغام دے کے بتا دیا، اعلان کر کے بتا دیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. تم نماز بتانا، حج بتانا، عبادت بتانا، بندگی بتانا. ہم رضا والوں سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد. ہماری عبادت ریاضت کیا فرمایا علامہ جامی نے، کیا فرمایا علامہ جامی نے؟ پڑھو علامہ جامی کو. تمہارا تو ہر جگہ چکا ہی جام ہے، تم جامی کو کہاں سے پڑھو گے؟ چند ہی لوگوں کے اندر چکر لگاتے لگاتے چکا جام ہو گیا ہے. گریسنگ کروا لو بھائی صاحب تاکہ کچھ پہیا ڈھیلا ہو جائے. ہماری گریسنگ نہیں، ہماری ہیٹنگ ہو جاتی ہے، گرم پڑ جاتا ہے، اس لیے گریسنگ کروا لو. سنو علامہ جامی کیا فرما رہے ہیں. آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن کے سویت، اے روح تو قرآن ماں ایمان توئی. اے میرے مصطفیٰ میرے لیے قرآن کی آیت آپ کی ابرو ہے، میرے لیے قرآن کی تفسیر آپ کے گیسو ہے، اور میرے لیے آپ کا چہرہ پورا قرآن ہے، اور آپ کی ذات یہی میرا پورا ایمان ہے. ایمان توئی. پڑھو علامہ جامی کو، پڑھو اعلیٰ حضرت کو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر پڑھو اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کو سبحان اللہ. مجدباد آسیوں، مجدباد آسیوں، شاف شہ ابرار ہے. ارے تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار
ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل بھر دیے صدقہ ان آنکھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے چاند شکوں پیڑ بولے جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی بارک اللہ مر جائے عالم یہی قسم خدا کی دل سے دل کی گہرائیوں سے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے خاندان سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ اپنے مال و دولت سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ ہر کسی سے ہٹ کر سب سے بچ کر دل سے پکارو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نماز روزہ حج زکات ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرمائے اصل نزول بندگی استاج پر کی ہے مولا علی نے والی ترین پر نواز اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے بات کہہ چکا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہمارے اور آپ کے اس قدس میں حاضری کو قبول و مقبول فرمائے حضور معصوم ملت ہمیشہ وہ مجھے واقعہ یاد ہے بیان فرمایا کرتے تھے میدان قیامت ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا گناہگار کو لایا جائے گا جہنم کا آڈر ہوگا محبوب آئیں گے اور ایک حلقہ رکھیں گے جہنم سے گناہگار کو جنت مل جائے گی سبحان اللہ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ تالے برگشتہ پر یہ سازگاری واہ ہوا آقا سے دل کہو سرکار سے محبت کرو سچی محبت کرو اس طرح سے محبت کرو یاد رکھنا محبت کام جب ہے جب محبت کے ساتھ پرہیز ہو وہابی کے ساتھ کھانا نہیں دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں قادیانی کے ساتھ کھانا نہیں اہل حدیث کے ساتھ کھانا نہیں رافضیوں کے ساتھ کھانا نہیں ناصریوں کے ساتھ کھانا نہیں اور اعلان کر دینا جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا نہیں ہے یہی ان سے معصوم ملت کا پیغام جو حضور معصوم ملت اپنی تقریر میں آخر میں دیا کرتے تھے اعلان فرماتے تھے اہل سنت حشمتی کا حشمتیت پیغام اہل سنت کے نام حشمتی پیغام اہل سنت کے نام حشمتی پیغام اہل سنت کے نام دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا اس خزانے کو وہابی دیوبندی سے بچائے رکھنا کھڑے ہو جائیں سلام علیکم